انشاءاللہ قبلہ حافظ صاحب دا خطاب سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ کا نام بڑا بلند ہے بھائی، لیکن آپ کی آواز بڑی کم ہے، بآواز بلند جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ استانہ عالیہ سدرہ شریف زندہ باد، استانہ عالیہ سدرہ شریف، استانہ عالیہ سدرہ شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس نیت سے درود و سلام پیش کیجئے کہ ہم اس مقدس مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور میرے و آپ کے کریم آقا گنبد خضرا شریف سے ہمارا درود سن بھی رہے ہیں، اور ہم سب پہ نظر کرم بھی فرما رہے ہیں۔ تو آپ سب پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ کئی سالوں سے جناب سید اسد علی شاہ صاحب بخاری کے وسیلے سے میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ پچھلے سال یہ ملاقات نہ ہو سکی کرونا کی وبا کی وجہ سے، اور ابھی تک وہ وبا جاری اور ساری ہے۔ ساری دنیا میں انسان اس وبا کی وجہ سے پریشان حال ہیں، مسلمان بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور غیر مسلم بھی انسان جا رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ اکٹھا ہونا، یہ جرگہ کرنا، یہ اجتماع کرنا اس لیے بھی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم سب مسلمان مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرض طاعون سے ہر مسلمان کو بچائے اور ہر انسان کو بچائے۔ بری مرض ہے، لیکن میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، یہ میری بات آپ نے پلے باندھنی ہے۔ اپنے دادا سے میرے باپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا
اور میرے والد فرماتے کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا کہ پہلے بھی یہ مرض طاعون آیا کرتی تھی اور لوگ بستیوں میں سید زادوں کو جا کے پھیرا دلاتے تھے، فاطمہ کی اولاد بستیوں میں گزر جایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ طاعون سے نجات دے دیا کرتا تھا۔ اور پھر میرے والد نے مجھے بتایا کہ جہاں ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے، ہمارے تن سے جو کپڑے لگے ہوتے تھے وہ ہم بیچ دیا کرتے تھے ان بستیوں میں جہاں یہ طاعون کرونا کی مرض ہوتی تھی۔ جس بستی سے ہم نہیں ہمارے کپڑے گزرا کرتے تھے، اللہ ان بستیوں سے عذاب اٹھا لیا کرتا تھا۔ آج بھی دور ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، مگر اس مرض کے دوران ہم نے سیدوں کو بستیوں میں لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کے کپڑوں کو لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ جیلی پیر اور جیلی ملاؤں سے یہی سنا کہ سیدوں کا احترام نہ کرو، سیدوں کی عزت افزائی نہ کرو، سیدوں سے ناطہ توڑ دو کیونکہ یہ سید شیعہ ہو چکے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو افسوس کا مقام ہے، آپ سب مبارکبادی کے مستحق ہیں، خصوصاً سید اسد علی شاہ اور میرے کریم بھائی سید خضر حیات گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اور جناب سید ثناء اللہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اور سید ساجد بخاری دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر آپ نے مشائخ اور علماء دیکھے اور سنے۔ یقین کیجئے جس نے یہ رات سیدوں کو دیکھتے ہوئے گزار دی ہے، اللہ انہیں کرونا کی مرض سے پناہ عطا کر دے گا۔ یہ تو خوشخبری تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی۔ ہم سب مسلمان ہیں، کیا ہے؟ سب کہیے، اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا، دین الاسلام، ہمارا دین، بولیے سب کہیے، ہمارا دین اسلام ہے، نماز اسلام ہے، روزہ اسلام ہے، زکوٰۃ اسلام ہے، حج اسلام ہے، احترام والدین، احترام انسانیت، یہ اسلام ہے۔ ابو بکر سرکار کی فرمان کے مطابق اسلام کے کاربند تھے، عمر فاروق اسلام کے کاربند تھے، عثمان غنی اسلام کے کاربند تھے، علی شیر خدا اسلام کے کاربند تھے۔ آپ کے دور میں، ابو بکر کے دور میں فقط اسلام تھا، کیا تھا؟ بولیے، عمر کے دور میں فقط اسلام تھا، عثمان کے دور میں فقط اسلام تھا، علی جب خلیفہ بنا تو ایک فرقہ بنا جس فرقے کو کہتے ہیں ناصبی۔ کیا کہتے ہیں؟ ناصبی۔ یہ فرقہ بنا اور اس فرقے کا کام بغض آل بیت پھیلانا تھا۔ کیا پھیلانا تھا؟ آپ نے آج علماء سے سنا کہ من مات علی حب آل محمد موت شہیدہ، کہ ان کی محبت میں مرنے والا مرا نہیں ہے، شہید ہوا ہے۔
من مات علی بغض آل محمد موت کفرا، وہ کافر مر گیا، کافر دنیا سے چلا گیا۔ علماء نے آپ کو آل بیت کا درس دیا، کیوں دیا؟ کیا ضرورت تھی؟ کوئی بگڑو کہہ جاتا، کوئی ڈوڑا گا جاتا، کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ رو نہیں، میں تو باقی ہوں۔ کیسے؟ فرمایا میں دو چیزیں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری آل بیت ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر یہ میری بات آ جائے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے، نجات پا جائیں گے۔ فرمایا وَإِطْرَتِي وَكِتَابُ اللَّهِ، میں دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری آل بیت۔ قرآن پڑھو اور تیرے ہاتھ میں میری آل بیت کا ہاتھ ہو، اور یہ یہاں سے لے کے حوض کوثر تک اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا جب حوض کوثر پہ میں موجود ہوں گا تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی آئیں گی، قرآن بھی اور آل بیت بھی۔ اور جس نے قرآن پڑھا میری آل بیت کے ساتھ محبت کر کے، وہ فلاح پا گیا، نجات پا گیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی امتوں میں 72 فرقے بنے ہیں اور میری امت میں 73 ٹولے، 73 گروہ، 73 فرقے بنیں گے۔ اور اب وہ میں دیکھ رہا ہوں، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک کی مسجد میں اگر دوسرا چلا جائے تو وہ کہتا ہے مسجد دھو لو، اس فرقے کے آنے سے مسجد پلیت ہو گئی ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ فلاں کی ذبح حرام ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بعض فرقے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، اگر کبھی مجبوری کے تحت ملا بھی لیں تو ان کو دھوتے ہیں، ہاتھ پلیت ہو گیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسلام تو ایک ہی ہے، کیا خیال ہے؟ اسلام ہے کہ نہیں؟ اسلام ایک ہی ہے، کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اور محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے۔ یہ ہاتھ دھونا کہاں سے آ گیا؟ یہ مسجد کو دھونا کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ناجائز حرام۔ میں نے مدینے میں دیکھا، حرم مصطفیٰ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک گروہ وہاں موجود تھا، کوئی وہاں سے نکلا، کوئی وہاں سے نکلا۔ جس امام مدینہ کے پیچھے 10 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے تھے، یہ چند دانے نکل کے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہو گے؟ یہ کیا ہے؟ حرم کعبہ خدا کا گھر ہے، 40 لاکھ انسان وہاں حج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بعض ٹولے، بعض گروہ، بعض فرقے وہاں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بھائی اس نے اللہ اکبر کہا ہے، رخ اس کا قبلے کی طرف ہے، ابا و قبا اس نے پہنی ہوئی ہے، نماز بیت اللہ میں پڑھا رہا ہے،
نماز بھی ایسی نماز کہ 1,00,000 کا اجر ہے ایک نماز کے بدلے میں، اور تو توڑ کے جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم مسلمان اتنے ٹکڑے ہو گئے، ایک گلی والا دوسری گلی کے مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ایک محلے والا دوسرے محلے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس میں عقائد کے نقائص نکالتا ہے اور کئی چیزیں نکالتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ کیا ہے یہ اسلام سے مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو، کیوں ڈرتے ہو؟ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اسلام تو ایک ہے، دینی الاسلام، اسلام ہمارا دین ہے، سید الادیان ہے، تمام ادیان کا سردار ہے، قرآن برحق ہے، اللہ برحق ہے، نبی برحق ہے، ابو بکر کی صداقت برحق ہے، عمر کی عدالت برحق ہے، عثمان کی سخا برحق ہے، علی کی شجاعت برحق ہے۔ فرقے کیا ہے؟ کیوں ہے؟ تجھ میں پھوٹ کیوں ہے؟ اب تجھے اپنی طرف سوچنا ہوگا۔ آج ان سادات کرام کے اس جرگے میں، اس اکٹھ میں تجھے دعوت دیتا ہوں، جب کلمہ وہ بھی کلمہ یہی پڑھتا ہے، تو بھی کلمہ یہی پڑھتا ہے، وہ بھی یہی قرآن پڑھتا ہے، تو بھی یہی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی روزہ رکھتا ہے، تو بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی حج کرتا ہے، تو بھی حج کرتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے، تو بھی زکوٰۃ دیتا ہے۔ جب اجتماعی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو فروعیوں کو کیوں چھیڑتا ہے تو؟ اس کے چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو ایسے منہ چھپا کے گزرتا ہے؟ یہ کام ختم کرنا پڑے گا۔ انگریز اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، فرنگی اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، اسرائیل اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، ہندوستان کا مکار ہندو اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ یہی تو اس کی کامیابی ہے کہ ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، چاروں کا عقیدہ مختلف ہے، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک ایسے لگا رکھا ہے، دوسرے نے یہاں ہاتھ بند رکھے ہیں، تیسرا ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے۔ بھائی سب کا ایک عقیدہ تو ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھو۔ تو جو جس حالت میں پڑھ رہا ہے، اگر ائمہ اربعہ کی اقتداء اور اطاعت میں ایسا کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بولو بولو، نماز کا منکر تو نہیں ہے نا، نماز کا منکر کافر ہے، روزے کا منکر کافر ہے، حج و زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے۔ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ تو یہ 73 فرقے بن گئے یا رسول اللہ، کوئی اس امت کے لیے اکٹھا ہونے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یہ اتنے بکھر گئے، ہر ایک کی 2 گز کی مسجد ہے، اس کا اپنا امام ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ جماعت ہو رہی تھی، میں پیچھے کھڑا ہو گیا، تو مجھے ایک آدمی کہتا ہے، ایک ملا تھا، کہ صحیح اس کے پیچھے نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا کیا اس نے استنجا نہیں کیا ہوا؟ کیا کیا اس نے؟ کیا اس نے وضو نہیں کیا؟
کیا اس نے کوئی کفریہ کلمہ کہا ہے؟ کہتے نہیں صحیح، یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میں نے بولا میں نے تو اس کو سنا ہے، اس نے اذان دی ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا کہا؟ بولیے۔ میں نے سنا اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر تو اختلاف ختم۔ اذان بھی وہی ہے جو ہم دیتے ہیں، نماز بھی اس نے کوئی شمال جنوب کی طرف رخ نہیں کیا، رخ قبلہ ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر کیوں نہ پڑھو؟ میں نے بولا آج میری خاطر پڑھ۔ پھر میں نے اس کو گھر لے گیا اور پھر میں نے اس کا قبلہ درست کر دیا۔ میں نے بولا تیرا اپنا قبلہ خراب ہے۔ بھائی رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں 73 ٹولے بڑھیں گے۔ کتنے؟ ایک نجات یافتہ کو ہوگا ناجیہ، نجات یافتہ، اور 72 جہنمی ہوں گے۔ 72 بولو۔ آج یہ فکر کرنا ہے جس طرح صحابہ نے یہ فکر کیا۔ صحابہ کا نام لیتے ہو اور ان کی فکر کی طرف نہیں جاتے، تو صحابہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ صحابہ لرز اٹھے، یا رسول اللہ، کہیں ان 72 میں سے ہم تو نہیں ہیں؟ نہیں سمجھے؟ بولو اللہ اکبر، پھر کہو اللہ اکبر، پھر کہو اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، کئی ان جہنمیوں میں ہم تو نہیں ہیں، تو کون ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ صحابہ، صحابی کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جو گھر سے چلے۔ یہ بات میری آپ نے یاد کرنی ہے، یہ سبق دے رہا ہوں۔ اپنے گھر سے چلے، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سے عرض کرے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہونا چاہتا ہوں، مرید ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھائیں، حضور کی زیارت کرے اور اس پہ قائم رہے۔ یہ جملہ میرا سادہ ہے تھوڑا سا، اس پہ قائم رہے اور محبت رسول میں ہی مر جائے تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ اور جو آئے، کلمہ پڑھے، زیارت کرے، سال 2 سال صحبت میں رہے اور حبشہ جا کے عیسائی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ بولو، تو اس کو کیا کہو گے؟ بولو، خارج الاسلام۔ اور صحابی گھر سے آیا، کلمہ پڑھا، حضور کی صحبت میں بیٹھا، ابھی مہلت نہیں ملی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، دینی اعمال کے لیے وقت نہ ملا، مر گیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، روح نکل گئی۔ اس کا درجہ کتنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بتاؤں؟ لیکن میں آج آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی جاؤں گا، لینا ہے مجھ سے۔ آپ نے بڑی احادیثیں سنی، قربان، میں نبی کی حدیث پہ قربان۔ ایک ملا حدیث بیان کر رہا تھا، ایک میلا کچیلا
سر ہلا رہا تھا کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہے، میں گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوں، میرا نبی فرما رہا ہے کہ میں نے ایسے نہیں کہا، میں نے وہ مولانا روم حدیث پڑھا رہا تھا، آج بیٹھے رہو شاید تیری تقدیر بدل جائے۔ مولانا روم حدیث کا درد دے رہا تھا، ایک میلا کچیلا درویش ملنگ شمس تبریز اس کی درس میں آ گیا تو ملا کو کہتا ہے ملا یہ کیا پڑھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ کالست، یہ سرکار دی حدیث پڑھا رہی ہیں۔ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تو نہ میدانی، تو اس کو نہیں جانتا۔ تو غصہ آیا ملنگ کو، اس نے وہ کتاب اٹھا کے تالاب میں پھینک دی۔ جب تالاب میں پھینکی تو مولوی کو غصہ آیا، تو نے یہ میرا نقصان کر دیا۔ اس نے کہا چلو واپس لے لیتے ہیں پانی سے۔ تو پانی میں ہاتھ ڈال کے کتاب نکالی، اس پہ ہاتھ لگاتا ہے، پانی نہیں نکلتا، گردہ نکلتا ہے۔ تو ملا کو تعجب ہوا کہ کتاب جب پانی کی نظر ہو جاتی ہے تو وہ کتاب کتاب نہیں رہتی، اس سے تو گردہ نکل رہا ہے۔ کہا درویش ہی چیز یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ حال است کہ تو نہ میدانی، یہ وہ ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا یہ علم کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا یہ کتابوں سے نہیں ملے گا، یہ اللہ والوں کی نظروں سے ملتا ہے۔ یہ حال است تو نہ میدانی، میرے محسن سید ساجد نے ایک رفائی بزرگ کی بات کی، میں بھی سنا دیتا ہوں۔ شیخ احمد رفائی امام حسین کی اولاد میں سے تھا۔ کس کی اولاد سے؟ ارے ہم تو ان کو مانتے ہیں جو باپ دادا رکھتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ہم ان پیروں کے غلام ہیں جن کے باپ دادا کو دیکھو اور جسے بھی دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے بھی دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہ آرا وغیرہ نتو خیرہ پیر میر کو نہیں مانتے، ہم تو ان پیروں کو مانتے ہیں جسے دیکھو تو حسن بھی یاد آئے، حسین بھی یاد آئے۔ حسین کی اولاد تھا، مدینہ منورہ چلا گیا، اللہ آپ کو لے جائے، آج رات سونے کے بعد بھی لے جائے، جاگے تو ہوش سے بھی مدینے لے جائے۔ حضور کے قدموں میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے، ماجہ شریف میں، کبھی قدمین شریف میں، کبھی تخت صحاب صفا کی طرف، کبھی ریاض الجنت کی طرف، کہتا ہے نانا جان اس تک نہیں جاؤں گا جب قبر شریف سے ہاتھ نکال کے میرے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ کھڑے ہیں شیخ احمد رفائی علیہ رحمہ، فرماتے ہیں کہ جب کھڑا تھا رو رہا تھا کہ دیکھتے دیکھتے قبر رسول مبارک شک ہوئی اور دست رسول باہر نکلا، اور احمد رفائی نے جا کے سرکار کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ 40,000 لوگ اس وقت حرم مدینہ میں موجود تھے، ہاتھ تو رفائی نے چوما، زیارت 40,000 نے کی۔ ہم ایسے پیروں کو مانتے ہیں، ہم ایسے پیروں کے غلام ہیں، ہم ایسے کے ہاتھ اور قدوم چومتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، کیا ان 72 جہنمیوں میں کہیں ہم تو نہیں ہیں؟ آج آپ کو بھی سوچنا پڑے گا۔
اپنے ایمان، اپنے ایقان، اپنے عقیدے کی تجدید کرنی پڑے گی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ نہیں، تم ان میں سے نہیں ہو، بولو وَإِطْرَتِي وَكِتَابُ اللَّهِ، میں قرآن اور اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان سے وابستہ رہے گا وہ اہل سنت ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ فرقہ نہیں ہے، بولیے فرقہ، پھر کہیے فرقہ، وہ اہل سنت ہیں، وہ میرے اور میرے صحابہ اور میرے آل بیت کی اطاعت میں ہیں۔ میں آپ کو جملہ دے چکا کہ ابو بکر اسلام میں تھے، اسلام بیان کرتے رہے، عمر اسلام میں تھے، اسلام بیان کرتے رہے، عثمان غنی اسلام میں تھے، اسلام بیان کرتے رہے۔ جب علی نے حلف اٹھایا، جب خلیفۃ المسلمین بنا، امیر المؤمنین بنا، خلیفہ برحق بنا، تو اس وقت ایک فتنہ اٹھا جن کو کہتے تھے ناسبی۔ کیا کہتے تھے؟ پھر کہو کیا نام ہے ان کا؟ ناسبی۔ یہ اٹھا، ان ناسبیوں نے کہا علی ہم نہ تجھے مانتے ہیں نہ تیری آل کو مانتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ نہ تجھے مانتے ہیں نہ تیری آل کو مانتے ہیں۔ تو اس وقت علی نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی، اس بنیاد کو، جماعت کو آل سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم خدا کے کرم سے شکر خدا کا کہ ہم آل سنت ہیں، کسی ملا کی وجہ سے ہم آل سنت نہیں ہیں، کسی فرقے کی وجہ سے ہم آل سنت نہیں ہیں، ہم تو آل سنت ہیں کہ اس جماعت کی بنیاد کس نے رکھی؟ بولو بولو، کس نے رکھی؟ اب جو علی کا دشمن ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں تو علی کا دوست نہیں ہوں، میں کیسے اہل سنت رہوں؟ کیونکہ بنیاد ہی علی نے رکھی ہے، بنیاد ہی علی نے رکھی ہے، تو اس کو اپنے لیے یہی انتخاب کرنا پڑے گا کہ میں دشمن علی ہوں۔ اگر آپ لوگوں سے ڈر کے علی کا وہ نام بھی لیتا ہے اور علی کے دشمن کو بھی اپنے دل میں رکھتا ہے، کیا کام ہے نا؟ علی کے دشمن کو بھی اپنے دل میں رکھتا ہے، تو ارے بھائی یہ تو دل ہے، یا علی رہے گا یا دشمن علی رہے گا، دل ہے، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ تو پھر دل نہ رہا، یہ کباڑ خانہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے بولیے، میں نے غلط کہا؟ تو اپنے باپ کے دشمن کو دل میں رکھے گا؟ تو دادا کے دشمن کو دل میں رکھے گا؟ تو اپنے امیر المومنین کے دشمن کو اپنے دل میں رکھے گا؟ نہیں نہیں، ایک ہی رکھنا پڑے گا، یا دل میں علی ہوگا یا علی کا دشمن ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرما دیا کہ علی تو ایمان کی کسوٹی ہے۔ کیا فرمایا؟ بولو، ایمان کی، مومن اور منافق کی پہچان علی سے ہوتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا نبی فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوتے
تو کوئی نامعلوم ہمارے میں آ کے بیٹھ جاتے تو ہم پریشان ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور کیا ہے. تو فرماتے ہم معلوم اگر کرنا چاہتے تو ہم شروع کر دیتے اللہ کی تعریف. وہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کی تعریف شروع کر دیتا, پھر بھی پہچان نہ ہوتی. فرماتے پھر ہم سرکار کریم کی تعریف شروع کر دیتے تو اس معاملے میں بھی وہ متفق ہوتا. جب ہم علی کا نام لیتے تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا. کیا بل پڑ جاتا تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ منافق ہے. کیا ہے؟ منافق ہے. علی مومن اور منافق کی پہچان ہے. تو اب اپنے عقیدے میں دیکھنا پڑے گا کہ تو علی والا ہے یا یزید والا ہے. جب علی مومن اور منافق کی پہچان ہے تو اپنے گیروان میں منہ ڈال اور اپنی بو سونگ کہ محبت علی والی ہے یا محبت یزید والی ہے. اب فرقے مرقے تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں جی. تقریباً ہر آدمی عقل مند ہے, سوچتا ہے. اب دو ہی فرقے باقی رہ گئے ہیں. ایک فرقہ یزید والا ہے اور دوسرا فرقہ حسین والا ہے. میں نے کچھ دن پہلے ایک جگہ کہا کہ نبی کے گھرانے کو گالی نہ دو. کیا کہا میں نے؟ بولو کیوں؟ اب کربلا والوں کے بچے نوجوان ہو گئے ہیں. نہیں سمجھے؟ پھر کہو سبحان اللہ. کربلا والوں کے لیے کہو سبحان اللہ. تو نے بڑے ظلم ڈھائے, تو نے بڑی زیادتیاں کی. سید زادیوں کے پیٹ پھاڑ پھاڑ کے بچے نکالے اور ان کے بچوں کو تو نے ستا کے مارا اور گردنیں اتاری. بہت کچھ کر چکا. اب اتنا جان جا کہ کربلا والوں کے بچے اب نوجوان ہو گئے ہیں. اگر تو باز نہیں آیا تو تجھے گھر آ کے پکڑ کے باہر نکالیں گے, تیرا احتساب کریں گے کہ جو ہمارے ایمان کا جز ہے تو نے گالیاں دیتا ہے, تو ہمارے باپ ابو طالب کو کافر کہتا ہے, تو ہماری اماں فاطمہ کو غلطی پہ کہتا ہے, تو ہماری ماں زینب کے نکاح پہ خبیث بات کرتا ہے, تو کہتا ہے کہ کربلا میں حسین نے جب سجدہ کیا تھا تو اس کو تو وضو نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو یا نہ ہو؟ بولو. ایسے خبیثوں پہ خدا کی لعنت ہو یا نہ ہو؟ حسین کا وضو نہیں تھا, بی بی زینب کو طلاق ہو چکی تھی, 10 محرم کو شادی کرو بچوں کی. تو کیا خیال ہے یہ اہل سنت ہے؟ بولو. یہ ایک لیٹسٹ فرقہ ہے, اس فرقے کو یزیدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یزیدی فرقہ ہے. واللہ آدھی رات ہو چکی ہے, ایک طرف ایک صالح حاجی, دوسری طرف سادات. حلفاً کہتا ہوں کہ ہم حسینی ہیں. ہم, تم کون ہو؟ بولو کون ہو؟ چھوڑو فرقوں کی بات, چھوڑو ٹولوں کی بات, چھوڑو گروہوں کی بات. ہم کون ہیں؟ ہمارا حشر بھی حسین کے ساتھ ہو,
ہمارا نشر بھی حسین کے ساتھ ہو۔ دوسری طرف ایک پلیت یزید ہے جس کو یہ مولوی پیر صحابی بنانے کے چکر میں ہیں، جنتی بنانے کے چکر میں ہیں۔ خدا را میں پھر آپ کو ملوں یا نہ ملوں، میری ملاقات ہو یا نہ ہو، ایک ہی بات یاد رکھنا، نبی کے نواسے کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں فرقہ مرقہ نہیں ہوں، نہ ہی فرقہ واریت کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ حسین سے محبت کرنے والا کبھی دوزخ نہیں جائے گا، جہنم نہیں جائے گا۔ تو حسین کا دامن چھوڑو گے؟ ساڈا پیر کون ہے؟ بولو حسین ہے۔ تو حسین کے کل کہیں گے یہ شیعہ ہو گئے۔ ظالمہ تو یزیدی ہوا ہے نا، تو یزیدی ہوا ہے، تجھے یزید مبارک، ہمیں حسین مبارک۔ میں نے فرقوں کو اکٹھا ہونے کے لیے ایک جملہ چھوڑا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کبھی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ دوبارہ اپنا بھولا ہوا راستہ چھوڑ کے آ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک دروازہ ہے میری آل کا۔ کیا فرمایا؟ یہ سارے فرقے، فرقیاں، ٹولے، گروہ، پارٹیاں اپنا راستہ چھوڑ کے میری آل کے دروازے پہ آ جائیں، یہ وہ در ہے کہ سفینہ نوح کی مانند ہے، سفینہ نوح کی مانند ہے۔ جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ وہ در ہے، در آل بیت و عطرتی و کتاب اللہ۔ تو فجر سے شام تک، شام سے فجر تک نماز، نفل، فرض، واجب، مستحب، سنن پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ نبی کی آل کے متعلق تیرے دل میں بغض ہے، تیرا باپ بھی جنت نہیں جا سکتا۔ نہیں سمجھے؟ تیرا باپ بھی جنت نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ جنت کی ٹکٹ دینے والا تو علی ہے۔ نہیں سمجھے؟ جنت کی ٹکٹ تو دینے والا علی ہے۔ فرمایا علی میری امت میں جنت کی ٹکٹیں بانٹنا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، وہ آئے، فرمایا علی تجھے پتا ہے میں نے آج سرکار سے سنا ہے کہ جنت کی ٹکٹ علی دے گا۔ فرمایا ہاں، میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے کہ علی ٹکٹ اس کو دینا جس کی سفارش ابو بکر صدیق کرے۔ جی اب جنت کی ٹکٹ دیتا ہے علی، اور جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ بولو، سیدہ خاتون جنت کون ہے؟ عورتوں کی سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، اور حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، نانا جنتی، بابا جنتی، اماں جنتی، حسن جنتی، حسین جنتی، اور تو ان سے بغض رہے اور جنت کی بھی امید رکھے، تیری اماں بھی نہیں جا سکتی۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ باب الآل محمد، علی کا دروازہ پکڑنا پڑے گا، آل محمد کا دروازہ پکڑنا پڑے گا۔ میں رات کا کافی حصہ ہو گیا ہے، میں نے صبح دیرہ غازی خان جمعہ پڑھانا ہے،
پھر میں نے دربار سخی سرور جانا ہے، وہاں میں نے خطاب کرنا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کے میری تھکان وکان چلی گئی ہے۔ پہلے تو میں نے کہا شاید قیامت قریب ہے، سیدوں کو گالیاں دینے والا ہر گلی کوچے سے کتا بھونک رہا ہے، لیکن آج میں سمجھ گیا ابھی نہیں، ابھی سیدوں کے جھنڈے اٹھانے والے بھی ہیں۔ سجدوں کے آج مجھے نظر آ گیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں، اور جس کی جس سے محبت ہوتی ہے کل قیامت کو وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تسی کتنے نال محبت کر دو، بولو آل بیت سے، جس سے محبت ہے انشاءاللہ کل انہی کے ساتھ ہوگے۔ میں مشکور ہوں کہ آپ نے میری بات سنی۔ پہلی بات، فرقہ ہم نہیں ہیں، بولو فرقہ ہم نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہے؟ تسی فرقہ ہو، کوئی لیبل لگاؤ گے کسی گروہ پارٹی دا سٹیکر، بولو ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم فقط مسلمان ہیں۔ بولو ہم کیا ہیں؟ اور ہماری جماعت اہل سنت ہے۔ کیا ہے؟ اہل سنت ہے، اس لیے کہ اس جماعت کی بنیاد علی نے رکھی ہے، اور رہنمائی کے لیے ابو حنیفہ کافی۔ کون؟ گلی گلی اور کوچے کوچے کے امام شمام ہم نہیں مانتے، ہر گلی میں امام پیدا ہو گیا ہے۔ ابو حنیفہ ہمارا امام ہے۔ کون ہے؟ کہا کرو میں مسلمان ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں حنفی ہوں۔ ہم کیا ہیں؟ کیوں ہیں حنفی؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ مرید تھا امام جعفر صادق کا، ان کا غلام تھا، ان کا نوکر تھا۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں واللہ میں ہلاک ہو جاتا اگر جعفر صادق کا میں مرید نہ ہوتا۔ تو الحمدللہ اس پروگرام کو دیکھ کے میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ آل محمد کے حصے میں آ گئے ہیں۔ جہاں بھی ہیں آپ وہی خوش رہیں، بس نبی کی آل سے ناتا نہ توڑیں۔ یہ پیسے نے نیا کام دکھایا ہے، شاید فیس بک آپ دیکھتے ہوں گے، ہم کہتے ہیں کھا لو کھا لو، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، ہمارے بزرگوں کو گالی نہ دو۔ کیا کہا ہم نے؟ یزید تجھے مبارک، حسین ہمیں مبارک، یزید مروان تجھے مبارک، ہمیں علی مبارک، ابو بکر مبارک، عمر مبارک، عثمان مبارک، خلفائے راشدین مبارک۔ کیا کہا میں نے؟ خلفائے راشدین مبارک۔ تو جس کو چاہتا ہے وہ تیرے کھاتے میں آ گیا۔ ہم سے چھیڑے گا تو ہم اب تجھے چھوڑیں گے نہیں، تیری گلی کوچے میں پہنچیں گے، تیرے محلے میں پہنچیں گے۔ باز آجا بہت مال کھا چھوڑی حاجی سے، بہت زیادہ ہو گیا نا، ہضم کر لئیے کچھ کافی ہے۔ باز آجا، نبی کے گھرانے کی توہین نہ کرو، اللہ کا نبی کبھی بھی تجھ پہ راضی نہیں ہوگا، علی کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، ابو بکر عمر عثمان کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ بس خلفائے راشدین سے محبت کرو اور علی اور آل علی سے ناطہ جوڑے رکھو، تو فلاح پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ نماز پڑھا کرو، مسجد جو بھی ملے جہاں بھی ملے پڑھ لیا کرو، اے نہ ہوئے کہ لوٹا لے کے تنو مسجد پہلے دھوڑی پوئے۔ صابن سے ہاتھ کرو نہ کی طرح بار بار، ایسا نہیں۔ کلمہ پڑھنے سے پلیتی چلی جاتی ہے، انسان طیب اور پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا گمان مسلمان پہ رکھ،
ہاں اس سے بچ جو تیرے دل میں علی کا بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، جو تیرے دل میں ابو بکر عمر عثمان کا بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، اس سے بچ، اس کے قریب نہ جا۔ وہ نہ تیرا پیر ہو سکتا ہے، نہ تیرا امام ہو سکتا ہے، نہ تیرا ہادی ہو سکتا ہے، نہ تیرا رہنما ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی نالج میں کوئی ایسا آدمی ہو تو سب توبہ کرو۔ ہم ایسے لوگوں سے نجات کے لیے دعا اور توبہ کرتے ہیں، یہ ہمارے ہادی مادی نہیں ہے۔ تو یہی میری گزارش تھی، نماز پڑھا کرو، نماز کے بعد 100 مرتبہ کلمہ شریف کا ذکر کیا کرو۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھنے سے 2000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنے؟ کلمے کی تسبیح پڑھا کرو، درود شریف کی تسبیح پڑھا کرو کہ افضل عبادت درود و سلام ہے۔ درود شریف پڑھا کر۔ پھر میں کبھی آیا اور آپ اسی طرح استقامت سے رہے، ان ناسبیوں سے اور خارجیوں سے بچے رہے، تو درود شریف کی فضیلت پہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنے گھر جانا، اپنی ماں اور باپ کو میرا سلام دینا، بیوی بچوں کو میرا سلام دینا، اور آج ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کرو، جو میں کہوں آپ میرے پیچھے پڑھو۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، میری سب گناہوں سے توبہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طریقہ قادریہ حضرت پیر بغدادی کا میں نے قبول کیا۔ میں عہد کرتا ہوں مسلمان رہوں گا، اہل سنت و جماعت، حنفی، قادری رہوں گا۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ مبارک روحانی نورانی اجتماع اپنی بارگاہ عظیم قبول فرما۔ یا اللہ سید اسد بادشاہ دی طرفوں جتنی ندی ضیافت اور نذرانہ ہے، اپنی بارگاہ عظیم اس نو قبولیت عطا فرما، اور اس دا ثواب تمام اہتمام کرنے والے اور اس مجمع دے اندر جنہ دے والدین، نانی نانا، دادی دادا، ماں باپ دنیا تو جا چکے نے، انہاں دی بخشش دا ذریعہ بنا۔ یا اللہ انہاں دے قبور منور فرما، یا اللہ انہاں دی قبرہ جنت دے باغیچے بنا۔ یا اللہ اس جماعت تے رحمت، نور اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ کل بیمارانو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ بے رزقیانو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادانو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تمام بدانو نیک فرما۔ یا اللہ گمراہانو صحیح رستہ عطا فرما۔ یا اللہ جھوٹیانو
سچ بولنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ عذاب جن تلخی عذاب قبر عذاب میزان عذاب پرسلات عذاب حشر کو محفوظ فرما قبر دے اندر کریم آقا دی زیارت اور شفاعت نصیب فرما یا اللہ دیدار بیت اللہ دیدار مدینہ طیبہ بار بار نصیب فرما یا اللہ مسلمانوں کامل اتفاق اور اتحاد نصیب فرما اے اللہ اہل سنت جماعت نو کامیاب فرما دشمنان اہل سنت نو ہدایت فرما اے ناسبی اور خارجیاں نو تباہ و برباد کر دے انہاں ذلیل لوگاں دے شر تو ہر کلمہ پڑھنے والے نو بچا لے یا اللہ ساڑے گھراں نو امن دا گوارا بنا ساڑی اولاداں نو صالح بنا ساڑے رزق حلال اچ اضافہ اور برکت فرما اللہ سانو ہر ظالم تو بچا ہر حاسد تو بچا ہر بدگو کو لو بچا یا اللہ جڑے بچیاں دی شادی نہیں ہوندی انہاں دی عزت والے گھراں شادی ہو جائے جنہاں دی بچیاں دے گھر ویران نے اللہ انہاں دے گھر آباد فرما یا اللہ جڑے نوجوان بے روزگار نے انہاں نو برسری روزگار کر دے یا اللہ جیڑا مسلمان بھی پریشانی دی حالت جے اس مقدس اے نورانی جماعت اے تیرے حبیب دی آل دے نال محبت کرنے والے لوگ نے انہاں دی حرمت دی خاطر اللہ مسلمانہ دی پریشانیاں دور فرما یا اللہ انہاں دے دکھ دور فرما انہاں نو قرض دے عذاب تو نجات عطا فرما آسان پاک اور کامیاب انہوں زندگی نصیب فرما انہوں دیا مایوسیاں خوشیاں بدل دے ساڑھے ملک پاکستان نو امن دا گیوارا بنا یا اللہ پاکستان نو استقامت عطا فرما یا اللہ خلفائے راشدین دا نظام مصطفیٰ ملک جاری فرما یا اللہ ہندوستان دے شر تو ساڑھے مسلمانوں نو بچا دے کشمیر نو آزادی نصیب فرما دے فلسطین یمن شام عراق لیبیا مصر یا اللہ افغانستان دنیا تے جس مقام تے مسلمان بدعمنی دے وچ نے انہوں نے امن نصیب فرما یا اللہ ساڑھی آنے والی نسل نو فرقہ واریت تو بچا دے کیا خیال ہے بچو گے اپنی جوانیاں فرقہ تباہ کرو گے بم بن کے اڑو گے چھچڑے توڑے درختوں نہ لٹکے ہونگے بولو نہیں ہم مسلمان ہیں ہم کون ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جو خود امن میں رہتا ہے اور دوسروں کو امن کا درس دیتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں یا اللہ ہمیں فرقہ واریت سے نجات دے دے اور ہمیں اسلام کے پلیٹ فارم پہ ایک جگہ قرآن کو ماننے والے نماز پڑھنے والے روزہ حج و زکوٰۃ دینے والے ایک نبی کی امت کو ایک جگہ اکٹھا فرما اونچی کہو آمین اللہ جنہ مولویاں نے سانو فرقے بانٹا ہے فرقہ واریت پھیلائیے ایسے خبیثہ تو انسانو نجات بھی عطا فرما اور ساڑھے واسے آسانی پیدا فرما اے ڈیرہ آباد رہے ساڑھا آستانہ چھتر شریف آباد رہے بغداد شریف آباد رہے آل سنت دے حنفیاں دے آستانے آباد رہن تے خارجی بیروپیے جڑے پیر بن کے اسلام دے لوگوں نے دھوکہ دین دینے یا اللہ انہاں تو سانو بچا دے سانو انہاں کو لو بچا دے اور سید اسد شاہ نو برکت تا فرما میں دعا دینا کہ تواڈے ساری گلاں اگر میرے نال پکیاں نے تو اللہ کرے رات نو
تو کملی والے آقا دی زیارت ہو جائے. گلاں پکیاں ہن، سچیاں ہن، وعدہ ڈھیلا تا نہیں آئی، گڑبڑ تا نہیں آئی. کملی والا جان دے یہ میرا غلام ہے، میری اولاد نل سچا وعدہ کر کے آ رہے نہیں. یا اللہ اے سون انہوں سرکار دے جلوے نظر آ جان، انہوں دے گھری بہار آ جائے، نور آ جائے، خوشبو آ جائے، عنبر رسول دی خوشبو آ جائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں لنگر کھلاؤ تو میری دعا جولی دے وچکار گھر لے جاؤ.